السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے جانا سیشن 1 میں اسکیزوفرینیا کو مختصر، آج کے سیشن 2 میں ہم اسکیزوفرینیا کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ علاج میں میڈیسنز کا کیا کردار ہے، ریہیب کا کیا مقصد ہے، ریہیب کرانا کیوں ضروری ہے، کیا اسکیزوفرینیا قابل علاج ہے۔ آپ کل کے سیشن کو تھوڑا سا ریوائز کر دیں گی؟ جی بالکل۔ کل کے سیشن میں جیسے کہ ہمیں اسکیزوفرینیا کی علامات اور وجوہات کے بارے میں جانا تھا، تو اس کی جو علامات ہیں اس میں مثبت علامات میں سے دو اہم جو علامات تھیں ان میں ایک ہے ڈیلیوژن اور ایک ہے ہیلوسینیشنز۔ ڈیلیوژنز کی آگے کئی طرح کی اقسام ہے یا کئی طرح کی ڈیلیوژنز ہوتی ہیں۔ ڈیلیوژنز ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ ڈیلیوژن ہوتا ہے کسی بھی فرد کا منفی سوچوں پہ بنایا گیا ایک اپنا یقین، ایک اپنا اس کا بلیف بن جاتا ہے کسی بھی بات پہ، کوئی سی بھی منفی سوچ، منفی بات یا کسی قسم کی بھی سوچ ہو سکتی ہے۔ اور ڈیلیوژنز کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ عام طور پہ زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے کہ اس کو ڈر ہے، خوف ہے، شک ہے گھر والوں پہ یا باہر والوں پہ، اپنے بارے میں وہ پرسیکیوشنز طرح کی سوچیں شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ مجھے خطرات ہیں گھر والوں سے، باہر والوں سے، گھر والے یا باہر والے مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ سیف اینڈ سیکیورٹی ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کو کہتے ہیں ڈیلیوژنز اور پرسیکیوشنز، جس میں اس کے شک شبہات اس کا یقین بن جاتے ہیں کہ اس کو واقعی میں خطرہ ہے۔ اسی طرح سے اگر شادی شدہ جوڑے ہیں تو ان میں ایک فرد کو اپنے اسپاؤس سے ریلیٹڈ شک وہم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا وہ شک پورا یقین میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ جو اس کا پارٹنر ہے وہ اس کے خلاف ہے، اس کے اگینسٹ باتیں کرتا ہے یا کسی اور ریلیشن شپ میں ہے اس کے پیچھے، اور ان سب باتوں پہ اس کا یقین ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈیلیوژن آف انفیڈیلٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلوسینیشنز کا کل بھی میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ غیبی آوازیں آنا، آڈیٹری ویژول ہیلوسینیشنز، کچھ چیزیں دکھائی دینا جو نیچر میں یا حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے۔ اور اچھا، تو وجوہات میں نے آپ کو بتائی تھی بایولوجیکل، انوائرمنٹل اور جینیٹیکل، جی بالکل آپ نے ڈسکس کیا تھا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسکیزوفرینیا قابل علاج ہے؟ جی بالکل۔ اسکیزوفرینیا ایک مینیجیبل ذہنی بیماری ہے۔ اس کو اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز کے تھرو مینیج کیا جاتا ہے، اور ان میڈیسنز کا استعمال علامات کی پہلی مرتبہ کے آنے پر تقریباً 1 سے 2 سال تک باقاعدگی سے استعمال کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ میرا ایک کوشچن ہے کہ لمبے عرصے تک میڈیسنز کھانا کیوں ضروری ہے؟ لمبے عرصے تک میڈیسنز اس لیے لی جاتی ہے تاکہ علامات دوبارہ نہ آئے یا علامات کو دوبارہ آنے میں کمی پر روک تھام کی جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس قسم کی بیماری کا جو فرد ہے وہ پہلی بات ہے کہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی اسے ذہنی مسائل ہو رہے ہیں یا ذہنی بیماری سے وہ دوچار ہے، تو نہ تو وہ مانتا ہے، نہ تو وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نہ ہی وہ میڈیسنز لیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہوتا یہ ہے کہ گھر والے جب اس کی حرکات کو یا اس کی ذہنی بیماری کو دیکھتے ہوئے کسی نہ کسی بہانے سے اس کو بہلا بسلا کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے بھی جاتے ہیں، تو وہ باقاعدگی سے اس کی میڈیسنز نہیں لیتا، بیچ میں چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ نا کچھ میڈیسنز کے، بلکہ ہر میڈیسنز کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، تو میڈیسنز میں توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا پھر باقاعدگی سے نہیں لیتا کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے یا اس سے ایسی کوئی ذہنی بیماری ہو۔ اچھا، ایسے مریضوں کا علاج کیسے ممکن ہے جو خود کو مریض ہی نہیں سمجھتے، نہ دوائی کھاتے ہیں؟ ایسے مریضوں کے لیے ہمارے ہاں ریہیبلیٹیشن سینٹرز کیے گئے ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پہ 24 گھنٹے ایک بہت اچھے اسٹاف کی نگرانی میں، پیرامیڈیکل اسٹاف میں، میڈیکل آفیسرز میں کی نگرانی میں، سائیکیٹرسٹ، سائیکولوجسٹ کی انڈر سپرویژن اس کو رکھا جاتا ہے مکمل نگہداشت کے ساتھ، جہاں پہ اس کو باقاعدگی سے دوائی دینے کی ایک عادت ڈیولپ کی جاتی ہے، اور مین جو مقصد ہوتا ہے وہ مریض کو تھرو کاؤنسلنگ سیشنز، تھرو سائیکو تھراپیوٹک سیشنز، گروپ کلاس سیشنز، اس کو یہ چیز انسائٹ ڈیولپ اس میں کی جاتی ہے، اویئرنیس ڈیولپ کی جاتی ہے کہ ایکچولی وہ کس بیماری سے دوچار ہے، اس کو بیماری سے منسلک آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ ریہیب کرانا کیوں ضروری ہے؟ ریہیب کروانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ مریض گھر میں دوائی باقاعدگی سے نہیں کھاتا،
اور جب دوائی نہیں لے گا تو اس کی علامات کافی خراب حالت تک جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا فیس بھی آ جاتا ہے مریض سے کہ جس میں وہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے، اس کی جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اس کو کہتے ہیں منفی علامات۔ مریض کا عام طور پہ جیسا نارمل روٹین میں ایموشنز کا اظہار کرنا، نارمل کسی کے ساتھ بات چیت کرنا، اس کا اپنا کھانے پینے کا، سونے کا یا صحت صفائی کا دھیان رکھنا، یہ سب متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو منفی علامات کہا جاتا ہے۔ ان علامات میں ہوتا یہ ہے کہ مریض اپنی صحت و صفائی کا خیال نہیں رکھتا، کھانا پینا ٹھیک سے نہیں کھاتا، غسل نہیں کرے گا، ایکسرسائز نہیں کرے گا، سوئے گا ٹھیک سے نہیں، ایون کہ بات چیت بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ریہیب میں یہ سب کیا مریض کو سکھایا جاتا ہے؟ جی بالکل سکھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں آگاہی دلائی جاتی ہے، اس کو میڈیسنز کی عادات کے قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے میڈیسنز لینا شروع کرے، اور اس کو گروپ کلاس سیشنز کے ذریعے سکھایا جاتا ہے کہ اس نے اس بیماری کے ساتھ کیسے آگے اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی اور سماجی زندگی کو کیسے گزارنا۔ اچھا میم، یہ پیشنٹس جو ہیں یہ میڈیسنس جب نہیں کھائیں گے تو ٹھیک کیسے ہوں گے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ بہت سے مریض میڈیسنس کیا مطلب وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی ذہنی بیماری ہے یا وہ کسی ذہنی بیماری سے دوچار ہے یا ان کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نہ تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نہ تو وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ گھر والے ان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کو کسی نہ کسی بہانے سے بہلا بچلا کے او پی ڈی لے کے جاتے ہیں، کسی ہاسپٹل میں، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ تو جو میڈیسنس کا استعمال شروع کروایا جاتا ہے، کچھ میڈیسنس کچھ وقت تک وہ میڈیسنس لے گا، لیکن پھر کیا ہوگا کہ میڈیسنس وہ لینا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ یہ چیز ماننے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ مریض ہے یا اس کو ان میڈیسنس کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں پھر کیا ہوگا کہ گھر والے ہمارے پاس جتنے بھی زیادہ تر کیسز آئے تھے یا آتے ہیں، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کھانے میں، پانی میں، سالن میں، کھانے پینے میں یا پانی میں کسی نہ کسی طرح سے میڈیسنس دیتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کے اندر وہ میڈیسنس اس تک پہنچ جائے۔ لیکن مریض اس حد تک بھی شکی اور وہمی ہو جاتے ہیں کہ ان کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کھانے میں میڈیسن دی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے کہ مریض 10 گنا زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پھر اس کو ریہیب کروانے کی نوبت پیش آ جاتی ہے، جہاں پہ باقاعدگی سے داخلہ کروا کے علاج کروایا جاتا ہے۔ میم آپ یہ تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں کہ ریہیب کروانا کیوں ضروری ہے؟ ریہیب کروانا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے جب مریض مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ میڈیسنس ہی نہیں لیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس میڈیسنس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ریہیب کروانا بہت ضروری ہے۔ ریہیب کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے جہاں پہ ایک مکمل اچھی نگہداشت کے ساتھ ڈاکٹرز کی، سائیکیٹرسٹ کی، سائیکولوجسٹ کی سپرویژن کے تھرو مطلب کہ اس کو میڈیسنس دی جاتی ہیں، اس کو کاؤنسلنگ سیشنز پرووائڈ کیے جاتے ہیں، اس کے بیہیویئر پر کام کیا جاتا ہے اور اس کو بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ سب سے مین جو موٹیو ہوتا ہے اس کو اس کی بیماری سے منسلک معلومات فراہم کرنا، اس کے اندر انسائٹ اور اویئرنیس ڈیولپ کرنا، اور اس کو دوائی کی طرف مطلب دوائی باقاعدہ سے لینے کی عادات بنائی جاتی ہے۔ اچھا، اکثر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ریہیب میں لوگوں کو بلکہ پیشنٹس کو مارا جاتا ہے اور ان کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں۔ مختلف اداروں میں ECT دی جاتی ہوگی، لیکن ہمارے ہاں ہمارا ادارہ کیئرنگ ہاؤس جو کہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی سے منظور شدہ ہے، جس کی اس ادارے کی نگہداشت بہت مضبوط قوانین و ضوابط کے تحت کی جاتی ہے، اور جن شرائط و ضوابط کی بنا پر اداروں میں مریضوں کی بحالی اور علاج کو یقینی بنایا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے یہاں ECT موجود ہے۔ میم بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ریہیب میں پیشنٹس کو مارا جاتا ہے یا زنجیروں سے جکڑا جاتا ہے،
یا اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، تو اس بات میں کتنی سچائی ہے، آپ یہ بتائیں۔ جی مختلف اداروں میں جیسے کہ آپ نے پوچھا ہے سوال کہ بجلی کے جھٹکے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، بالکل الیکٹروکنوسو تھراپی دی جاتی ہے، لیکن ہمارا ادارہ جو کہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی سے تصدیق شدہ ہے، منظور شدہ ہے، تو رجسٹرڈ اداروں میں یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پہ مریضوں کی علاج اور بحالی کو یقینی بنانے کے لیے ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اور یہ مار پیٹ یہ تو ایک انسانی حقوق کے بھی بالکل خلاف ہے۔ ہمارے ادارے میں 80-20 رول کے تحت علاج کیا جاتا ہے، 80% کاؤنسلنگ اور 20% میڈیسن۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ ریہیب جتنے بھی ہیں یا آپ کا جو ریہیب ہے، کیا یہ رجسٹرڈ ہے؟ جی ہاں، ہمارا ادارہ کیئرنگ ہاؤس اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی سے تصدیق شدہ ہے۔ اچھا میم، آپ کے ریہیب میں کیا پروسیجر ہے ایڈمیشن کا؟ جی ہمارے ہاں جب بھی کوئی فیملی آتی ہے اپنے مریض کو داخل کروانے کے لیے، تو سب سے پہلے تو اس کی ابتدائی علامات اسسمنٹ تشخیص کی جاتی ہے کہ آگے کے اس کو بیماری کیا ہے۔ کہ تھوڑا سا آپ مجھے اسسمنٹ کے بارے میں بتا دیں، یہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے؟ جی اسسمنٹ کا جو کام ہے، اس کا مقصد ہے مریض کے اندر علامات کی تشخیص کرنا یا اس کی بیماری کے بارے میں جاننا کہ بیماری کس نوعیت کی ہے، کیا بیماری ہے، اور یہ سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ دونوں مل کے کرتے ہیں۔ مجھے نا آپ کے ریہیب کی یہ بات بہت اچھی لگی ہے کہ آپ لوگ وارڈز وزٹ کراتے ہیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، وارڈ وزٹ کرواتے ہیں اور اکثر ریہیب میں نے یہ دیکھا کہ جب فیملیز جاتی ہیں تو ان کو وارڈ وزٹ نہیں کرایا جاتا یا ریہیب کے بارے میں اتنا نہیں بتایا جاتا، تو آپ کی یہ بات مجھے پلس پوائنٹ میں لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے۔ جی بالکل، فیملیز کا یہ حق ہے کہ وہ مریض کو جہاں پہ داخل کروا رہے ہیں وہاں کے ماحول سے ان کو پوری بالکل آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ بالکل لوگ اپنے پیاروں کا ایڈمیشن کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کا ایڈمیشن کر رہے ہیں، تو ان کو انوائرمنٹ کی، ماحول کی پوری انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اچھا آپ سے ایک کوشچن ہے، بڑا فنی سا ہے، یا کہہ لیں کہ بہت وہ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وارڈس میں کیا ہوتا ہے، کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے پیشنٹس کی، یا آپ کچھ گیم پلے کرتی ہیں پیشنٹس کے ساتھ، یا کیا؟ جی سب سے پہلے تو ان کے گروپ کلاس ہوتی ہے، گروپ کلاس میں نعت خوانی کہنے، قرآن پاک کی تلاوت، کچھ صورتوں کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو فزیکل ایکسرسائزز کی طرف لایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے گروپ کلاس کا جس میں ہر پیشنٹ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈور ایکٹیویٹیز ہیں جیسے کہ لوڈو ہوگی، بیڈمنٹن ہوگی، ٹیبل ٹینس ہوگی، اور اس طرح کی تمام چیزیں ہوتی ہیں جس سے پیشنٹ اپنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو انگیج رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بکس ہے، ایک چھوٹی سی لائبریری ہے جس میں پیشنٹس مطالعہ کرتے ہیں اسلامی کتابوں کا یا پھر باقی جنرل نالج کی۔ اچھا، اکثر فیملیز آپ کے پاس ایسی آتی ہوں گی جو کہتی ہوں گی کہ ہم نے پیشنٹ کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ ان کو کیسے سیٹسفائی کرتی ہیں یا کیسے گائیڈ کرتی ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بیٹے کا صحیح سے علاج ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، تو آپ ان کو کس طرح سے سیٹسفائی کرتی ہیں؟ دیکھیے، پیشنٹ کے ساتھ رہنا اس لیے الاؤ نہیں ہوتا کیونکہ گھر میں جو پیشنٹ تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی باتیں یا ضد وہ منوا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پیشنٹ کو فیملی کے ساتھ رکھنا الاؤ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ پیشنٹ پھر ان کے سامنے بھی اپنی تمام باتیں منوانے کی کوشش کرے، بالکل، تو انہیں ہم اپنی سپرویژن میں یا اپنے اچھے طریقے سے کاؤنسلنگ کے ذریعے اس تمام پازیٹیو ہیبٹس کی طرف ان کو ہم لے کر آتے ہیں کہ جیسے کہ وہ دوائی لینا شروع کر دیتے ہیں، باقی اپنے مریض ساتھیوں کو دیکھ کے ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی باقاعدگی سے دوائی لیں اور ریکوری کی طرف۔ اس میں نا ایک چیز میں اور اضافہ کرنا چاہوں گی کہ گروپ کلاس جب ہوتی ہے یا ایسی جو ایکٹیویٹیز چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو اس میں ہم پیشنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کے اندر ایک تجسس پیدا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نارمل لائف کی طرف آنا ہے اور اپنے آپ کو ایک اچھی لائف میں کیسے انہوں نے داخل کرنا۔ اچھا، آپ پیشنٹ کو کیسے موٹیویٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنی بیماری کے ساتھ آگے زندگی کیسے کنٹینیو کرے؟ جی، مریض کو
اس کی بیماری کے بارے میں آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ اس کی میڈیسنس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی کلاس ایکٹیویٹی جس میں وہ سوشل ایکسرسائزز تھوڑا سوشل اس کو کیا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے گروپ کلاسز کے ذریعے، کاؤنسلنگ سیشنز کے ذریعے کہ اس نے ایک معاشرے میں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے، اپنی بیماری کے ساتھ باقی لوگوں کو کیسے سمجھنا ہے اور خود کا کردار کیسے ادا کرنا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز سے اس کے اندر انسائٹ ڈیولپ کی جاتی ہے، آگاہی اس کو دی جاتی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہم نے جانا اسکیزوفرینیا کے علاج کے بارے میں اور ریہیب کیوں ضروری ہوتا ہے، مجھے یہ جان کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ کیئرنگ ہاؤس اسلام آباد میں مریضوں کا بہت اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے اور یہاں پہ مریضوں کو زندگی گزارنے کے اصول سکھائے جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔